بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارب و خرب و درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آن پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر ظلم و جبر کی ایسی داستانیں اور واقعات سنائیں گے جن کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ویسے تو دوستو، صحابہ کرام کا ظلم و جبر کی داستانیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں چند ایک صحابہ کرام کی دکھ بھری زندگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو سکے کہ صحابہ کرام نے ہم تک دین اسلام کو کیسے پہنچایا ہے۔ تو چلیے دوستو، اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ سورج کی تپش ریت کو انگاروں کی طرح دہکا رہی تھی، پیاس کے مارے حلق خشک ہو رہا تھا اور پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ گرمی کا ایک لمحہ بھی برداشت سے باہر تھا۔ ایسے میں امیہ بن خلف اپنے حبشی غلام بلال بن رباح کے گلے میں رسی ڈالے انہیں گھسیٹتا ہوا لایا اور صحرا کی گرم اور تپتی ریت پر لٹا دیا۔ بلال بن رباح محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا تھا۔ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شریک ہو گیا تھا۔ اب وہ بتوں کی عبادت سے متنفر تھا، بتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ بیمانی پتھر بت جنہیں لوگ خدا کہتے ہیں، بلال بن رباح نے انہیں خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خبر امیہ بن خلف پر بجلی بن کر گری۔ وہ تو بلال بن رباح کو تمام غلاموں سے زیادہ چاہتا تھا، وہ تو آپ پر بڑا اعتماد رکھتا تھا، اس نے تو بت خانے کا انچارج بھی آپ کو بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے تو ظلمت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بلال بن رباح کو لوگ اسلام سے پہلے بلال بن رباح کے نام سے جانتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ سیدنا بالحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنم قدم میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دوسرے لوگ بتوں کو اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحدہ لا شریک اللہ کو سجدہ کرتے۔ جو امیہ بن خلف کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عہدے سے معزول کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی اسلام کا سخت دشمن تھا، اس کے دل پر کفر کا تالا لگ چکا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا اپنا غلام اس مذہب کا پیروکار ہو جائے جسے وہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اب امیہ بن خلف نے انہیں سزا دینے کا انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید ترین گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تھا۔ جب اس سے بھی اس کی ٹھنڈی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی اس کے سینے کی، تو وہ اپنے انتخاب کو کندن بنانے کے لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور نیچے گرم تپتی ہوئی ریت جسم جھلسا دیتی تھی، اور سینے پر بھاری پتھر جان کی اذیت میں مزید اضافہ کر دیتا تھا۔ سورج کی تشریف رہی صحیح کسر کو پورا کر دیتی تھی۔ امیہ بن خلف نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر ڈالی، لیکن وہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ایمان کی روشنی کم نہ کر سکا۔ ناظرین، وہ ہر روز آپ کو نئی اذیت دیتا تھا اور کہتا تھا اگر میری بات نہیں مانی تو اسی طرح گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ تو آپ سب نے اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر تو صرف یہی لفظ جار تھی، احد احد احد، معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ امیہ بن خلف کے حکم سے رات کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے مارے جاتے تھے، اور پھر اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا۔ شیطان پوری طرح سے اس امیہ بن خلف کا ساتھ دے رہا تھا۔ امیہ بن خلف کے حکم سے ہر روز تکلیفوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تاکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تکلیفوں سے گھبرا کر اسلام سے پھر جائیں یا پھر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں۔ عذاب دینے والے خود نہ جانتے، ظلم کرتے کرتے وہ تھک جاتے تھے۔
ان کے حوصلے کمزور پڑ جاتے تھے، مگر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ ہر تکلیف کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ ان کا اور بڑھ جاتا۔ کبھی ابو جہل آپ کو عذاب دینے میں پیش ہوتا، اور کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آ جاتا، اور کبھی کسی اور شخص کی باری آ جاتی، اور ہر شخص اسی کوشش میں رہتا کہ وہ انہیں اس طرح ایذائیں دینے میں پورا اپنا زور صرف کر دیتے۔ بلکہ یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کی خبر سنتے ہی دامن اسلام کی آغوش میں آ گئے، اور وہ اصلاحین امیہ بن خلف نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ دن چڑھے بلال کی کمر پہ ببول کے کانٹے چبو دیا کرو، اور جب سورج اپنے شباب پر ہو تو انہیں گرم زمین پر لیٹا کر سر سے پاؤں تک پورے جسم پر گرم پتھر رکھ دیا کرو تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور ان کے گرد آگ لگا دیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ آفتاب نصف نہار پر پہنچ جاتا اور گرمی اپنے عروج پر ہوتی، اور زمین تندور کی طرح دہک رہی ہوتی تھی، تو بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی پتھریلی زمین کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا تھا، اور انہیں برہنہ کر کے اس چلچلاتی دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور وہ ریت اور وہ پتھر جن پر گوشت بن کر کباب ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں ملائم آپ کے سینے پر پتھر اور گرم ریت ڈالتے تاکہ آپ ان کی تکالیف سے گھبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں۔ سختیاں جس قدر شدت اختیار کر رہی تھیں، آپ پر مستی عشق اور زیادہ غالب آ رہی تھی۔ بعض اوقات تو امیہ بن خلف کا رویہ اور زیادہ سخت ہو جاتا تھا، وہ آپ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو آپ کو مکہ کی گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، اور سیدنا بلال حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی صدا رہتی تھی، اللہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں ایمان لایا اس خدا پر جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ نہ صرف دن کو بلکہ شام ہوتی تو آپ کے ہاتھ یوں باندھ کر اندھیرے میں رکھا جاتا تھا، اور امیہ بن خلف اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ اسے باریک باریک کوڑے مارو، یہاں تک کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے یا پھر اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دے۔ اگر یہ اپنی بات پر قائم رہے تو صبح تک اسے کوڑے مارے جائیں۔ دن گزرتے چلے گئے، ہر روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ مشکل گزرتا، مگر آپ کے پائے استقلال میں ذرا بھی لرزش نہ آئی۔ آپ کی زبان پر صرف ایک ہی ورد جاری رہتا تھا، اللہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو امیہ بن خلف آپ کو ایذائیں دے رہا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ بتوں پر ایمان لے آؤ، اگر تمہیں اپنی جان سے ورنہ تم جان سے جاؤ گے، آپ چلاتے تھے۔ میں بتوں سے بیزار، جسم اس بدبخت امیہ بن خلف غصے میں بے قابو ہو گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر بیٹھ گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا دبانے لگا، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حس و حرکت ہو گئے۔ صبح سے شام تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو امیہ بن خلف پھر آ ٹپکا اور بولا، کہہ دو کہ میں بتوں پر ایمان لایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور احد کہنے لگے۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ظلم و ستم کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اثر بھی تو دوسرے دن بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، اور انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، اسی طرف سے ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں دیکھ کر بے تاب ہو گئے تھے اور آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے فرمایا کہ اے امیہ، اس غلام کو اذیت دینے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سے ڈر
اور اس طرح اسے سزائیں نہ دیں۔ امیہ بن خلف نے کہا یہ میرا غلام ہے، مجھے حق ہے کہ میں اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں، اسے میں نے اپنا مال دے کر خریدا ہے، مجھے اسے سزا دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ شخص جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کو تکلیف اور اذیت دے رہا تو کس قدر ظلم ہے جو تو نے روا رکھا ہوا ہے۔ امیہ بن خلف نے کہا اے ابو قحافہ کے بیٹے، تم نے ہی اس غلام کو اس کو اس راستے پر ڈالا ہے اور اب اسے بتوں سے نفرت دلائی ہے اور ان بتوں کی عبادت سے روکا ہے اور محمد کی دین کی طرف راغب کیا ہے، اب اس مصیبت سے تم ہی چھڑاؤ۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم کا جذبہ ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرمایا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے تمہیں ایک نصرانی غلام کے تاج اور 40 اوقیہ چاندی دیتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے منظور کر لیا، پھر ہنسنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنسنے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا رب کعبہ کی قسم، تم نے بڑے نقصان کا سودا کیا ہے، اگر تم مجھ سے اسے 1 درہم میں بھی خرید لیتے تو میں اسے فروخت کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس خدا واحد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے بہت ہی اعلیٰ اور نفع بخش سودا کیا ہے، اگر تم مجھ سے اس ایک غلام کے بدلے میں میرا تمام مال طلب کرتا تو میں فوراً دے دیتا اور یہ غلام تم سے لے لیتا۔ یہ سن کر امیہ بن خلف خاموش ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چادر مبارک سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو لگے گرد و غبار کو صاف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہیں نیا لباس پہنا کر لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے کہ میں نے بلال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کروایا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں خریدا کہ وہ ایک بہت بڑے بھاری پتھر کے تلے دبے ہوئے تھے اور سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ ہر روز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر کفار مظالم ڈھاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دین پر ثابت قدمی سے بہت خوش تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابی سنیح سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے اور آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کے والدہ کا نام روایت میں امومہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایت کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے۔ یہ ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا تھا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو 2 لقب دیے گئے تھے یا 2 طرح کی خدمات تھیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی تھیں۔ ایک الخازن یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا لقب جو آپ کا ہے وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام مظلوموں کا سردار کہا ہے۔ وہ دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا، جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ یہی امیہ بن خلف غزوہ بدر میں قیدی بن کر آیا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ قتل کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر عہد تھا۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا۔ ان سے کوئی اور بات کی جاتی تو وہ کچھ دیر بات کرتے مگر پھر یہیں آ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بلال کوئی بھی بات مجھ سے منسوخ کر کے کہیں تو اس کے بارے میں کسی شک میں مت پڑنا۔ حضرت بلال ان اصحاب میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور یہی وجہ کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے، ان کی تعریف کرتے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو جھکا لیتے تھے۔ جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن سر جھکا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں تو تمہیں بتاؤں کہ میں کیا ہوں، میں ایک حبشی ہوں اور میں ایک غلام تھا، اور ایک غلام ہوں اللہ کا غلام۔ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کی شادی کسی سے کروا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کروا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ تیسری بار پھر آئے اور پھر یہی کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے، جو کہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ کون تھا ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اسے نصیب ہو؟ صحابہ اس بات پر جان تک دے سکتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو یاد کریں، جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ موجود تھے تو یہ ایک طرف خانہ کعبہ کا تھا جو ایک طرف مشرکین مکہ دونوں کے لیے سب سے محترم تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی چھت پر جا کر اذان دینے کے لیے بلایا تو کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ورنہ وہاں تو وہ 10 صحابہ بھی اور بھی موجود تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ سب موجود تھے جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ وہ 4 خلفائے راشدین موجود تھے کہ جن میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور 2 کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تھیں، لیکن یہ مقام اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھا تھا۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرہ گزرا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانے جاہلیت کی باتیں موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بیٹا بھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک حبشیہ تھی۔ اذان دیتے وقت جب اشہد ان محمدً عبدہ رسولہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے، اور جب علالت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے تو کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کیا ہی دکھ اور غم دیکھے ہیں، اگر یہی دن دیکھنا تھا تو میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، اے کاش یہ میں دن دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا۔ پھر یوں بھی ہوا
کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وصال کے وقت، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی نہیں تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلے، تو یہ منظر اس قدر غمناک تھا کہ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہچکی لگ گئی۔ وہ اتنا روئے کہ باقی تمام صحابہ کو رلا دیا، لیکن مگر 3 روز تک مسلسل آپ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن اشہد ان محمد عبدہ رسول اللہ تک پہنچ کر وہ عزت کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان گلیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے خرید کر آزاد کیا ہے تو میں رک جاتا ہوں، مگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دو۔ یہاں تک کہ آپ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر ایک رات پھر ایک خواب دیکھا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے کہ بلال، تم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت مدینے کا ارادہ کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اذان دینے کی فرمائش کی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹالنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی فرمائش تھی۔ اذان شروع کی گئی اور مدینہ مرغب کو کوہرام مچ گیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں۔ لوگ اتنا روئے کہ تاریاں تر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کی فضا اس سے زیادہ سوگوار پہلے کبھی نہ تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے اس کے بعد ہی پیش آیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ کوشش کی کہ دوبارہ مدینہ میں ہی رہیں، لیکن وہ مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ پھر بیت المقدس فتح ہو گیا۔ پھر وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں۔ یہاں یہ تمام بڑے صحابہ موجود تھے۔ جب سب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ اذان دینے کی فرمائش کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے معنی اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ خود بھی روئے اور تمام موجود صحابہ بھی روئے۔ یہ 2 ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تھی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی اور نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ پر اذانیں دی ہیں، تینوں جگہ پر توحید کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا یہ غم کا وقت ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جائیداد تھی۔ اصل میں فخر کے باعث وہ اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ کے گئے سوائے اذان کے، جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ آپ نے 20 ہجری میں دریا فانی، اس دنیا فانی کو خیر آباد کہا۔ کم و بیش 60 برس کی عمر پائی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور اپنے شیان شان جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے
تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو یہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال۔ آئیے دوستو یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدایت کی طرف سفر کیسے ہوا تھا۔ دوستو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل مجوسی تھے اور مجوسی نام آباد تھے۔ اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت میں سلمان الخیر لقب ہے۔ آپ کے والد اصفہان کے جیم نامی گاؤں کے باشندہ اور وہاں کے ذمہ دار اور کاشتکار تھے۔ ان کو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ وہ آتش کدے کی دیکھ بھال انہوں نے ہی کر رکھی تھی۔ چونکہ مذہبی جذبہ ان میں ابتدا سے تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے تو اس وقت تک آتش پرستی میں سر طلوع رہا اور نہایت سخت مجاہدات کے شب و روز آپ کی نگرانی میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا تھا جو کسی وقت آگ کو بجھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ان کے والد کا ذریعہ معاش زمین تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی میں وزارت خود کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغول کی وجہ سے کھیت خود نہ جا سکے تو اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کو راستے میں ایک گرجا ملا، اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی۔ نماز کی آواز سن کر دیکھنے کے لیے گرجے میں چلے گئے۔ نماز کے نظارے سے ان کے دل پر خاصا اثر ہوا اور مزید حالات کی جستجو ہوئی اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل گیا، یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے اور عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ پھر پتہ پوچھ کر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے تو مجھے ان کا طریقہ ایسا بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ آپ نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسم بھی نہیں ہے۔ جواب دیا باخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں ظاہر نہ ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر انہیں مقلد کر دیا۔ مگر ان کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس کے جاتے کہ جب ملک شام کے تاجر آئیں تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر کر دی۔ انہوں نے کہا جب وہ واپس ہوں تو مجھے بتا دیں۔ چنانچہ جب کاروان تجارت لوٹنے لگا تو ان کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس پیشک کا پتہ بتا دیا تو اس سے جا کر کہا مجھے تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں، کیا تم مجھے اس مذہب میں داخل کرو گے؟ چنانچہ مجوسیت کی اس عاشق قضا سے نکل کر آسمانی بادشاہ کی پناہت میں آ گئے۔ مگر یہ پادری بڑا بد اعمال اور بد اخلاق تھا، لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا، جو وہ دیتے تو وہ اس کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے کی بجائے خود لے لیتا۔ اس طریقے سے اس کے پاس سونے اور چاندی کے ساتھ 7 مٹکے جمع ہو گئے۔ حضرت سلیمان اس کی حرص کو دیکھ کر پیچ و تاب کھاتے مگر زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ اتفاق سے وہ مر گیا تو عیسائی شان و شوکت کے ساتھ اس کی تفتیح کرنے لگے، تو اس وقت انہوں نے اس سارا اعمال نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے ان کو لے جا کر اس کا خزانہ ان کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لی گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کی سزا میں لاش دفن کرنے کے بجائے صلیب پر لٹا کر سنسار کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ بڑا عابد اور زاہد اور تارک الدنیا تھا، شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا، اس لیے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہت زیادہ مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے اور آخر تک اس کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس اپنی لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھ کو کیا ہدایت ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں ہے جو مذہبی عیسوی کے سچا پیرو ہو۔ سچے لوگ مر کھپ گئے
اور موجودہ عیسائی مذہبوں نے بہت کچھ بدل دیا ہے اور بتیرے اصول تو سرے سے ہی چھوڑ دیے ہیں۔ ہاں، مسلم میں فلاں شخص دین حق کا سچا پیروکار ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرو۔ چنانچہ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں تو وہ موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں پر ابھی تک حق و سچ کا سرچشمہ ابلتا ہے، تو میں آپ سے مل کر تشکنگی بجھاؤں۔ اس نے ان کو ٹھہرا لیا، بہت اچھا عبادت گزار تھا، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ کے متعلق اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔ تو اس نے نصیبین میں ایک شخص کا پتہ بتایا، تو دوسروں اس کی موت کے بعد وہ نشیبین پہنچے اور پادری سے مل کر مسلم پادری کی دوسرے پادری کی نفسیت بتائی۔ یہ پادری بھی پہلے دونوں پادریوں کی طرح بڑا عابد اور زاہد تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تھا کہ اس کا وقت بھی آ پہنچا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ پادریوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا، تو اس نے اموریا میں گوہر مقصود کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریا کا سفر کیا اور وہاں کے پادری سے مل کر پیغام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لی، ان سے مادی غذا حاصل کرتے تھے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا پادری سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا تو حضرت سلمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی پوری سرگزشت سنائی کہ اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آپ پہنچے ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کچھ چاہیے۔ تو اس نے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے کہ جس سے ملنے کا تم کو مشورہ دوں، البتہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملو۔ اس پادری کے مرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے تک اموریا میں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد بنو کلب کے تاجر ادھر سے گزرے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہاری نظر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن ان عربوں نے واقعی انقرہ میں پہنچ کر دھوکہ دیا اور ان کو ایک یہودی کے ہاتھوں غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ مگر یہاں کھجور کے درخت نظر آئے کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جس کا پادریوں نے بتایا تھا۔ تھوڑے دن ہی قیام فرمایا کہ یہ امید بھی منتقل ہو گئی۔ آقا کا چچا زاد مدینے سے ملنے آیا تو اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ جو محبوب کی منزل قریب ہوتی جا رہی تھی، کشش بڑھتی جا رہی تھی، تو اور بہت سی علامات بتاتی تھی کہ شاید مقصود تجربہ کا یہی ہے۔ اب ان کو پورا یقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزو میں یہاں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکہ پر تو افغان ہو چکا تھا، لیکن زور و ستم کے بادلوں میں چھپا تھا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی خدمت میں اتنا موقع نہ ملتا تھا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ یوم مسعود بھی آ گیا کہ مکہ کا افتتاح عالم متاع اور مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ حرمان نصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب ہجرت تمام ہوئی اور صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پر چڑھے کچھ درست کر رہے تھے۔ آقا نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو چچا زاد بھائی نے آ کر کہا، خدا بنی پہلا کو غیرت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو مکے سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارہ رب ضبط نہ رہا، صبر کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب جا کے کھجور کے درخت پر سے فرش زمین پر آ جائیں۔ اسی مدہوشی میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے،
تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے اس سوال پر گھوسا مار کر ڈانٹا کہ تم کو اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کسے تھا؟ کھانے کی چیزیں پاس تھیں، ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، اور کچھ غریب و دیار اور اہل حاجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس چیزیں صدقے کے لیے رکھی تھیں، آپ لوگوں سے زیادہ اس کا کون مستحق ہو سکتا ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔ اس طریقے سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کی ایک علامت کا تو مشاہدہ ہو گیا کہ وہ صدقہ نہیں قبول کرتے۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر مسجد حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی چیزیں نہیں نوش فرمائی تھی، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، خود بھی نوش فرمایا اور دوسروں کو بھی دیا۔ تیسری بار جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ کسی صحابی کی تدفین میں مشغول تھے، تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ کے جسم پہ 2 چادریں تھیں۔ انہوں قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گئے کہ شاید یہ وہ ختم نبوت دیکھ سکیں جس کو اموریہ میں ان کے مرشد نے بتایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر سرکا دی۔ اس طریقے سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کر لی۔ چشمے پر نم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بوسہ دینے کو جھکے اور بے ساختہ چومنے لگے۔ اس وقت ان کی آنسوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے آ کر ساری سرگزشت سنائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلچسپ داستان اتنی پسند آئی کہ اپنے تمام صحابہ کو سنائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مرحلوں کے بعد دین حق سے کی گود میں آئے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام رسول اللہ اجمعین کی انہیں شروع ہی سے سچائی اور حقیقت کی تلاش تھی، اس لیے انہوں نے جد و جہد کی۔ دوستو آئیے اب آپ کو صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کو تلوار اور تیر کے 70 کے کتنے زخم آئے اور ان کو کیسے شہید کیا گیا۔ تو دوستو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی خوب ہے کہ آپ بصرہ میں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے کہ وہاں انہیں ایک اچھا راہب ملا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جس نبی کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے خبر دی ہے اس کا ظہور حرم کی زمین میں ہوگا اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں وہ اس قافلے میں شامل ہونے کے بعد نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ ہدایت اور رحمت اور نجات کا قافلہ ہے۔ پھر کئی ماہ بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے شہر مکہ آئے تو اہل مکہ کے اندر کچھ اجتناب پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی کسی شخص یا گروپ سے ملتے تو انہیں اس وحی کے بارے میں باتیں کرتے پاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ سفر سے واپس آئے ہیں اور ایک فرما بردار امتی ہونے کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی قسم یہ دونوں کبھی گمراہی پر مشتمل نہیں ہو سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 40ویں برس کو پہنچ چکے تھے اور ہم نے اس دوران ان سے ایک بھی جھوٹ نہیں سنا۔ کیا وہ آج اللہ کے بارے میں جھوٹ کہیں گے؟ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میرے اوپر وحی نازل کی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی زیادہ دیر گفتگو تو نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی شوق کی رفتار
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دھڑکن سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر قافلہ ایمان میں شامل ہو گئے تھے اور اولین مسلمانوں میں شمار ہونے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں اپنے مقام و مرتبہ اور دولت کی فراوانی اور منافع بخش تجارت کا مالک ہونے کے باوجود قریش کی تعظیمات کا شکار ہوئے۔ جب انہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوفل بن خلید کے حوالے کیا گیا، جس کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا، یہ الگ بات ہے کہ ان کو سزا میں مبتلا کیے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قریش کو اپنے اس عمل پر شرمندگی کا احساس ہوا اور اس کے انجام کا خوف بھی لاحق ہو گیا کہ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ بدر کے اور غزوہ میں شریک رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے باہر کسی مہم پر بھیجا ہوا تھا۔ جب وہ مہم سر کر کے واپس مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ ان دونوں اصحاب کو دلی صدمہ ہوا کہ وہ پہلے ہی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے کے اجر سے محروم ہو گئے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے کر انہیں مطمئن کر دیا کہ جنگ لڑنے والوں کی طرح ان کو بھی پورا اجر ملے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت میں اسی قدر حصہ دیا جس قدر جنگ میں شرکت کرنے والوں کو دیا تھا۔ اب غزوہ احد آیا کہ اس کی پوری طاقت اور شدت بروئے کار آئی، جس طرح وہ یوم البدر کو جوش میں آئی تھی، تاکہ مسلمانوں کو آخری شکست سے دوچار کر کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ سب کچھ پیس کر رکھ دینے والی جنگ فوراً شروع ہو گئی، جس نے زمین کو اپنے المناک لپیٹ میں لے لیا اور مشرکین کی بدبختی آ گئی۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفار اپنا اسلحہ پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو پہاڑی درے پر موجود تیر انداز اپنی جنگوں سے نیچے اتر آئے تاکہ غنائم میں جنگ لوٹ سکیں۔ ادھر قریش کا لشکر اچانک پیچھے سے حملہ آور ہوا اور الغنائم اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر جنگ نئے سرے سے اور شدت اور سختی اور ہولناکی کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر نظر ڈالی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ دیکھا کہ آپ شرک و کفر کی قوتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب چلے گئے اور اس فاصلے کو عبور کرنے لگے، ایک ایسا فاصلہ جس میں تسیل زہر آلود تلواریں اور جنون زدہ نیزے آ رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے لہو بہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں۔ اس صورتحال میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھا گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہولناک فاصلے کو چند چھلاکوں میں ہی طے کر ڈالا، جبکہ مشرکین کی چھائیں چھائیں کرتی تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن ایثار میں لیے ہوئے تھی اور آپ کو کالی ضربیں لگانی چاہتی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوفناک صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں بائیں اور بوٹیاں اڑانے والی تلواروں کو روک رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور اس گڑھے سے باہر نکالا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بائیں ہاتھ اور سینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ سہارا دیے ہوئے تھے اور محفوظ مکان کی طرف لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے تھے اور ان مشرکوں سے لڑ رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب احد کے روز کا ذکر کیا جاتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن تو سارے کے سارا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اور ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھو. ہم نے دیکھا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پر نیزے، تلوار اور تیر کے 70 کے قریب زخم تھے. ان کی ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی. پھر ہم نے ان کی مرہم پٹی کی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں اگلی صفوں میں ہوا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو کر اللہ کی رضامندی چاہتے تھے. اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جماعت کے وسط میں زندگی گزارنے لگے. عبادت گزاروں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور مجاہدین کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہے. مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ مل کر دین کی بنیادیں مضبوط کرتے رہے. جو دین اس لیے آیا تھا کہ انسانیت ساری کی ساری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کا حق ادا کر لیتے تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے. اپنی منافع بخش تجارت اور سود مند کاروبار میں مصروف ہو جاتے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ دولت مند اور اہل ثروت مسلمانوں میں سے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دولت ثروت اس دین کی خدمت کے لیے وقف تھی. ایک بار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زمین جو بہت زیادہ قیمت پر فروخت کی. جب دولت کے ڈھیر کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور کہنے لگے کہ وہ شخص جس کے گھر میں اس مال کو ایک رات گزر جائے تو اسے نہیں معلوم کہ راتوں رات اسے کس قدر اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جائے. پھر انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا اور ان سے یہ بات مال اٹھوا کر مدینے کی گلیوں اور شاہراہوں اور گھروں میں جا کر تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ ادھر صبح ہوئی اور ادھر ان کے پاس کوئی درہم نہ رہا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور اپنے اقربا کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والوں میں سے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی کثرت تعداد کے باوجود ان کی کفالت کرتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی تھیم کی بیواؤں کی شادیوں کا انتظام کرتے اور لوگوں کی تاوان ادا کرتے. حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ میں سفر و حضر میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ کے ساتھ رہا ہوں. میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ درہم اور دینار اور لباس و طعام کی سخاوت کرنے والا ہو. خلافت عثمان میں فتنہ رونما ہوا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاسبہ کرنے والوں کی تائید کر رہے تھے. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ فتنہ اس افتراء کو انتشار اور انتہا کو انتظام کو جا پہنچے گا تو وہ اس کے سدبات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. آئیے دوستو یہاں پر یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داستان عشق کیا تھی. اسلام لانے کے بعد ان پر کون کون سے ظلم کیے گئے تھے. تو دوستو جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے. یہاں یہ آپس میں 4 بھائی تھے. حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا. یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی. یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے کہ اپنے علاقے کے چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں میں نہیں دیکھا. آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک اور حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاکی سرزمین میں پہنچ گئے. لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی. لیکن یہاں اس پاک سرزمین میں آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی. جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ اپنی دولت حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو،
ورنہ تم اپنی منزل کی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنی ملک یمن چلے گئے۔ لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں حضرت ابو حذیفہ سے بہت تعلقات پیدا کر لیے، اور ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونٹی حضرت سمیہ بنت خبا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا تھا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے تھے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خوبصورت اور سیرت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت اور صورت، کردار اور گفتار اور عشق رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ حضرت یاسر، سمیہ اور عمار کو انہوں کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ مغیرہ نے وفات پائی تو آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی تو وادی غیر ذوالجناح میں سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کے پیغام عام کر دیا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مسائل کو بڑھانا شروع کر دیا۔ جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے مبارک پر بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی زینہ پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے تھے۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اسی لیے دی جاتی تھیں کہ لوگوں، تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سے یہ سزائیں بڑھنے لگی تو حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے تھے اور توحید کے پرستاروں نے اور اپنا جان، مال، اولاد قربان کر دیا تھا۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو نہیں مٹا سکتی، تمہاری یہ سرزمین ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تکالیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کا جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں چھوڑتے تو ہم تمہیں ایسی ہی عبرتناک سزائیں اور دیں گے جو لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ یہ اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے تو یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں، اگر ہم اسی حالت میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار جل جاتے تھے، پھر ان کو لکڑیوں، گھوسوں، لاتوں سے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے تھے کفار تو پوچھتے تھے، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ اذیتیں برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہمارا اتنا کمزور ایمان نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیت ناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے ہادی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومیت دیکھ کر اور بے کسی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ کسی ایسی بدترین سزاؤں سے کفار کا سینہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا اور زیادہ کفار مکہ کے سردار
ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرد غضب میں ظلم و ستم کی بوچھاڑ کر دی، پھر اس مظلوم عورت کو برچھی مار کر شہید کر دیا، اور یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئی۔ کروڑہا سالوں اس کی جرت پر کہ اپنی جان تو دے دی، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور تاریخ کے ورقوں میں اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہزاروں کسی کے دلوں پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ کربناک خبر حضرت یاسر بن عمر کو ملی کہ اس کی بیوی کو اس ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تو اس دردناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا۔ وہ روتے ہوئے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اے اللہ، خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس واقعے کے بعد ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے تھے۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے کہ اپنا آخری انجام عنقریب دیکھ لو گے، ورنہ تم بھی ایمان کو چھوڑ دو۔ آپ فرماتے تھے، ظالموں، تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید تو کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکلیف کی لرزہ خیز سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قلوب میں میرے رب کریم نے جو اسلام کا بیج بویا ہے اس کو تا قیامت اکھاڑ نہیں سکتے۔ غیظ و غضب میں جل کر مر جاؤ گے، لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے بہار تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کی ہیں کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی پرزہ ہو جاتے، لیکن اس مرد حق اس ارادے کو مٹا نہیں سکی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ دوستو، انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سب سے زیادہ تعظیم کے لائق ہیں۔ یہ وہ مقدس اور مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، دار اسلام میں داخل ہوئے، اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو دنیا کے ایک ایک گوشے میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مبارک ہستیوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے اور پرچم اسلام کی بلندی کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں کہ آج کے دور میں جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ عظیم سعادت ہے جو دنیا جہاں کے کوئی نعمت اس کے بدلے نہیں آ سکتی، اور صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جو شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی صحبت فیض سے مستفیض ہوتے تھے۔ قرآن و دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنتے تھے، آیات قرآن کو اپنی احادیث اور فضائل صحابہ کے ذکر سے مالا مال ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی ابتدا کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ ان سب آیات اور نظر کرتے ہوئے یہ جزم و یقین حاصل ہوتا ہے کہ ان حضرات کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ان مقدس ہستیوں کا اللہ پاک کا بے حد فضل و کرم ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کی پاکیزہ لفظ کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہوئے ان کے حالات و واقعات کی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، اور دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو جدید دور ہے، جس طرح امت مسلمہ کے دشمن ہماری نوجوان نسل کو اپنے طریقہ کار کے ذریعے
बे राह रवी का शिकार कर रही है, उम्मत मुसलमा को दीन से दूर कर रही है और गैर इखलाकी मवाद को आम कर रही है। तो आएँ हम भी इस अमल के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिस सबसे बेहतरीन सदका जारिया है। इस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त, आपके अहबाब की भी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और आप सब हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो ये यादों बातों और मुझे हमेशा याद रखिएगा। दीजिए अगली इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।